خطبہ نمبر 3 یہ ایک بڑا نادر خطبہ ہے، اور بعض علماء اہل سنت جو نہج البلاغہ سے گریز کرتے ہیں، عموماً اہل سنت نہج البلاغہ سے اتنی قربت نہیں رکھتے، انس نہیں رکھتے اس خطبے کی وجہ سے، باقی باتیں پھر کسی طرح ہضم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ خطبہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری نہج البلاغہ کو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کلام امیر المومنین نہیں ہے، یہ شیعوں نے گھڑ لیا ہے، یہ سید رضی نے خود خطبے بنائے ہیں، جبکہ نہج البلاغہ کے مصادر، ماخذ اور منابع یہ اکثر اہل سنت سے ہیں، اہل سنت کے راویوں نے یہ خطبات ذکر کیے ہیں اور کتابوں کے اندر مندرج ہیں، اور آج بھی ان کتابوں کے اندر یہ خطبات درج ہیں۔ اور نہج البلاغہ کے جو تحقیق ہوئی ہے اس میں ایک اور زیادہ عمدہ، یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، چونکہ پاکستان میں جو ماحول فرقہ وارانہ ہے سنی شیعہ، یہ پوری دنیا میں نہیں ہے، یہ بہت خراب ماحول ہے پاکستان میں، دونوں طرف سے، شیعہ کی جانب سے بھی اور سنی کی جانب سے بھی۔ واحد ملک ہے پاکستان جس میں اتنا نفرت اور تشدد اور اتنی منافرت پائی جاتی ہے۔ اس سال بڑا لوگوں کو خطرہ تھا کہ طالبان افغانستان پہ قابض ہو گئے ہیں، اور سب سے زیادہ میں نے خود بھی خطبے میں کہا تھا کہ یہ ایک امتحان ہے طالبان کا، محرم میں ان کو اقتدار ملا ہے اور انہوں نے افغانستان پہ اپنا تسلط قائم کیا ہے محرم میں، تو یہ ان کا بڑا امتحان ہے کہ اب یہ محرم میں کیا کریں گے۔ ابھی تک خبریں تو ٹھیک ہی آ رہی ہیں، بہاولپور سے ایک خبر آئی ہے کہ وہاں جلوس پہ دھماکہ ہوا ہے اور 2 مومن شہید ہوئے ہیں، باقی ملک سے بھی اور افغانستان سے بھی خبریں ابھی تک جو ہمیں آنے سے پہلے دیکھیں تو ٹھیک تھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس دوران طالبان نے خود مجلس میں شرکت کی ہے، مزار شریف میں مجلس میں جا کے خود مجلس پڑھی ہے، اور انہوں نے شیعوں کو کہا ہے کہ آپ بالکل اپنے روایتی طریقوں سے جیسے آپ جلوس نکالتے ہیں کریں، حفاظت ہم کریں گے، اور تصویریں آئی ہیں، ویڈیو آئی ہیں کہ شیعہ علم اٹھا کے، شبیہیں نکال کے اور عزاداری کر رہے ہیں، اور طالبان بندوقیں اٹھا کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ افغانستان جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہاں کیا ماحول ہے، پاکستان آپ دیکھیں کیا ماحول ہے، کرفیو میں جلوس نکلتا ہے، وہاں طالبان سے زیادہ شدت تو کسی میں نہیں ہے، وہ حفاظت کر رہے ہیں جلوسوں کی، اور پاکستان میں کیا کر رہے ہیں لوگ ان جلوسوں کے ساتھ۔ اس لیے پاکستان زیادہ آشفتہ اور زیادہ مشکل کا شکار ہے، یہ اس کے اندر مسائل زیادہ ہیں عزیزان، دونوں طرف سے ہیں، بالکل ذہنوں میں، کھوپڑیوں میں غلط مواد بھرا ہوا ہے۔ نہج البلاغہ کو انکار کرتے ہیں پاکستانی اہل سنت، نہج البلاغہ سے بالکل بائیکاٹ ہے ان کا، لیکن غیر پاکستانی اہل سنت، مصری اہل سنت، دمشقی اہل سنت، لبنانی اہل سنت، عراقی اہل سنت نہج البلاغہ کو متعارف کرانے والے اہل سنت ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے آپ کے لیے، یہی کتاب جس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے، یہ ایک اہل سنت محقق کی تصحیح شدہ کتاب ہے نہج البلاغہ۔ 2 بڑے جید علماء اہل سنت کے، اپنے زمانے کے نمبر 1 عالم جن کو کہہ سکتے ہیں، ایک مفتی محمد عبدو مصر کے، شیخ الازہر مفتی محمد عبدو شیخ الازہر، جن کے افکار سے متاثر ہو کر مولانا مودودی صاحب نے پاکستان میں یہ اپنا نظریہ روشن فکرانہ بنایا اور جماعت بنائی، اور ان کی نہج پر اصل بانی وہ ہیں۔ سید قطب ان کے شاگردوں میں سے اور ان کے ماننے والوں میں سے تھے۔ شیخ محمد عبدو، انہوں نے دنیا کو نہج البلاغہ کا تعارف کروایا ہے، خود پہلے بتایا کہ میں کیسے آشنا ہوا۔ وہ بتاتے میں کسی اور موضوع کی تحقیق کے لیے لائبریری میں، جامعۃ الازہر کی لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا، ادبی موضوع کی پیگیری کرتے ہوئے، اور اس دوران مجھے ادب کی ایک کتاب ملی بنام نہج البلاغہ۔ میں نے اس کو کھولا اور ادبی عبارتیں اس کی دیکھنا شروع کیں، اور پھر اس
اس کتاب نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں اس کتاب کو ختم کیے بغیر میں نے زمین پہ نہیں رکھا. پھر اس کتاب نے مجھے اپنا بنا لیا, پھر میں اس کتاب کو زندگی بھر نہیں چھوڑ سکا. اور انہوں نے پھر تمام نسخے ادھر ادھر سے جمع کر کے اور تحقیق کی اور صحیح نسخہ, صحیح عبارتوں پر مشتمل نسخہ نہج البلاغہ کا تدوین کر کے نشر کیا. اسی کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے. دوسرے بڑی جید عالم وہ بھی اہل سنت ہیں, وہ ہیں صبحی صالح. صبحی صالح یہ دمشق کے عالم ہیں, یہ بھی اسی سطح کے عالم ہیں, لیکن شیخ الازہر اور مفتی نہیں ہیں, مفتی اعظم نہیں ہیں, لیکن بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑی جید شخصیات ہیں. ان دونوں نے نہج البلاغہ پر مقدمہ بھی لکھا ہے, نہج البلاغہ کی تصحیح بھی کی ہے, نہج البلاغہ کے مختلف نسخے لے کر عبارتوں کو موازنہ بھی کیا ہے, اور تاریخی لحاظ سے اس نہج البلاغہ کو متن کو تصحیح کیا ہے. انہوں نے دنیا کو نہج البلاغہ متعارف کروانے والے مفتیان اور علماء اہل سنت ہیں. اور یہاں پاکستان کے سنی اس کو جگہ جگہ بڑے 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 جید افراد جو ایک طرف سے علی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں, جب نہج البلاغہ کی بات آتے ہیں کہتے ہیں یہ ساری من گڑت ہے, یہ جعلی کتاب ہے. بریلوی یہ بات کر دیتے ہیں جو امیر المومنین سے بڑا عقیدت بھی رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ خطبہ سوم یہ ہضم نہیں ہوتا ان سے. خطبہ سوم وہ نادر خطبہ ہے, اس موضوع پر امیر المومنین نے کبھی عمر بھر گفتگو نہیں کی تھی خلافت کے موضوع پر. ایک دن یہ موضوع چھڑ گیا, امیر المومنین بول پڑے اس موضوع پر اور اس پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور امیر المومنین سے ایک بے ربط قسم کا غیر مربوط سوال کر ڈالا, اور امیر المومنین نے اس کے سوال کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد خاموش ہو گئے. جو سامعین تھے ان میں سے حضرت ابن عباس, عبداللہ ابن عباس تھے. انہوں نے امیر المومنین سے عرض کی کہ وہ سلسلہ کلام جہاں ختم ہوا تھا, کٹ گیا تھا, وہیں سے دوبارہ شروع کریں. تو امیر المومنین نے فرمایا نہیں, تلک شقشقۃ ان حضرت ثم قرت. ابن عباس اب نہیں ہو سکتا. یہ ایک جذبہ تھا جو ابھر آیا تھا, جو ساری زندگی میں نے دبا کے رکھا تھا, یہاں ابھر آیا اور میں نے کچھ کہہ دیا. وہ جو ابھر کے آیا تھا وہ بیٹھ گیا ہے, اب دوبارہ نہیں کر سکتا اس موضوع پر گفتگو. ابن عباس کہتے ہیں میں نے ساری عمر کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں کیا جتنا اس نادان کی بے جا بات پر کیا کہ جس نے اس موضوع پر جہاں پہلی دفعہ امیر المومنین شروع ہوئے اس پر گفتگو کرتے ہوئے, چونکہ دوسرے بھی امیر المومنین سے یہ موضوع جب چھیڑتے امیر المومنین ڈانٹ کے ان کو منع کر دیتے کہ خبردار یہ موضوع چھیڑو نہیں, اس میں کیا رکھا ہے. لیکن اس دن کیا مناسبت بنی, خود حضرت نے یہ موضوع چھیڑ دیا. اس میں خلافت کا ذکر کیا اور اس میں شروع میں یہ فرمایا کہ میں خلافت کا حقدار تھا, لیکن مجھے نظر انداز کر کے اور کسی اور کو خلافت دے دی گئی, اور اس کے بعد جب ان کا دور ختم ہوا تو انہوں نے دوسرے اپنے نامزد جانشین کو دے دی, پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ کو دے دی. تینوں حکومتوں پر اور تینوں شخصیات پر تبصرہ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے. اور اہل سنت کا تو یہ مبنی ہے نا کہ صحابہ آپس میں جو کچھ کہتے ہیں آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. باقی صحابہ کے بارے میں ایسے ہی ہیں. مثلا جب کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کو کچھ لوگ برا بھلا کہتے تھے تو یہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ چونکہ وہ صحابہ تھے وہ جو کہتے تھے, یہ بھی صحابہ ہیں. صحابہ آپس میں جو مرضی ہے کہیں, عوام کو امت کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس فارمولے کے تحت اگر امیر المومنین بھی تو صحابی ہیں آپ کے نزدیک, اور صحابیوں نے صحابیوں کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے تو آپ اس کو کہہ دو نا یہ بھی اجتہاد ہے ان کا, ٹھیک ہے یہ ہے انہی کی بات ہے, لیکن ان کے آپس کی بات ہے, ہم اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے, لیکن ہے ان کی بات ہے. انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو پورا نہج البلاغہ ہی باطل ہے, پورا نہج البلاغہ ہی غلط ہے؟ یہ آپ نہج البلاغہ کو ایک صفحہ تو پڑھ کے دیکھو, پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھو, یقین جان لیں کوئی باضمیر منصف انسان نہج البلاغہ کا پہلا صفحہ پڑھ لے, یہ نہج البلاغہ کو ختم کیے بغیر نہیں چھوڑے گا, مفتی محمد عبدو کی طرح.
کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. جارج جورداق عیسائی ہے، ابو نعیمہ عیسائی ہیں، یہ وہ بڑے بڑے اسکالر محقق ہیں جو اسیر ہو گئے نہج البلاغہ کے. جب نہج البلاغہ سے آشنا ہوئے پھر صرف نہج البلاغہ کے ہو کے رہ گئے، وہ اپنی ڈگریاں اور اپنے مطالعات اور اپنا سارا بھول گئے سب کچھ. اور نہج البلاغہ ایسی ہی حقیقت ہے جس کو یہ لطف آ جائے، ذائقہ اس کی زبان پہ چڑھ گیا، وہ نہج البلاغہ کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. اس میں امیر المومنین علیہ السلام اس خطبہ کے ایک حصے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ سوم کو حکومت ملی اور بنو امیہ کو موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا، بیت المال کے ساتھ کیا کیا انہوں نے.